حوالے سے نہیں اس پہ کمنٹ کر سکتا کہ جب تک مجھے پورا یہ تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا فیصلہ سال چاہیے جو ملک میں سابقہ جو مسائل ہیں وہ قابو کرنا پارلیمنٹ کا حصہ ہے. کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی پتہ نہیں کیوں نہیں کرنے دیں گے. ابھی نہیں کہہ سکتے جب یہ وقت آئے گا بطور وزیر اعظم پھر اس کے بعد آپ کو سارا فارمولے بھی بتائیں گے. شہباز شریف 5 سال کے لیے منتخب ہو چکے ہیں تو سر مہنگائی کا جو بہت ہے وہ سر کنٹرول ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی بہت بڑا چیلنج ہے. گلوبل انفلیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دنیا میں اکانومیز کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہر دنیا کو پیش آ رہا ہے. پاکستان اس کے زمرے میں بھی ہے. ہماری جو پچھلے 2 سال میں جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے اس کے نتائج یقینی طور پہ اوور آل اکانومی پہ بھی آئے ہیں. اس کے نتائج ہماری انویسٹر پہ بھی آئے ہیں, لوکل انویسٹر پہ بھی آئے ہیں. تو ان کو مینیج کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ. وہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا پڑے گا. لوکل انویسٹر پہ بھی کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جن کو گورننس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پھر یہ چیزیں بہتر ہو سکیں گی. اچھا سر, شہباز شریف نے کل اندر مفاہمیت کی بات کی تھی تو سر کل محمود اچک زئی صاحب کے گھر کے اندر انہوں نے توڑ پھوڑ کی, اس کے اوپر کیا بتائیں؟ دیکھیے میں یقینی طور پہ کل ایک واقعہ اس طرح کا ہوا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے کیا نہیں ہے. میرے خیال سے چیزوں کو ایک جمہوری انداز میں آگے لے جانا چاہیے. ایک شروعات ہے اور انشاءاللہ اس شروعات کو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کس وجوہات سے ہوئی ہے, کدھر ہوئی ہے. کیونکہ محمود خان اچک صاحب تو خود ادھر ہی اسلام آباد میں ہیں. میں اس کی مزید تفصیلات اس حوالے سے نہیں اس پہ کمنٹ کر سکتا کہ جب تک مجھے پورا علم نہیں اس بات کا. اچھا سر, یہ آخری کوشچن یہ ہے کہ شہباز شریف جو سے ہیں 5 سال حکومت کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جہاں پہ 16 ماہ کی حکومت میں نواز شریف سے عام کا جو سفر تھا طے کیا گیا, جس میں ڈیفالٹ طے کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو بنیاد بنی ہے اس کو جب آگے لے کے چلیں گے, جب آپ اس ملک میں سستی بجلی پیدا کریں گے, جب اس ملک میں جو آپ کی اسٹیٹ کانٹریکٹر پرائزز ہیں اس کے لاسز کو آپ ختم کریں گے, جب آپ بنیادی اشیاء کی سپلائی یقینی بنائیں گے ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے, جب گورننس کا نظام بہتر ہوگا تو مہنگائی بھی اقدامات کے نتیجے میں کم ہوگی. میں اپنے اب وہ جو معاشی اقدامات لینے والے ہیں جو عرصہ دراز سے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہیں لے جا سکے, وہ ہمیں لینے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے کے بعد جو تقریر تھی اس میں بھی ایک کلیئرٹی تھی اور وہ پرعزم ہے اور ایک کمیٹڈ ہے کہ وہ اقدامات اٹھائیں کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. یہی اقدامات ہم اٹھائیں گے تو انہی کے نتیجے میں مہنگائی بھی قابو میں آئے گی, اسی کے نتیجے میں روزگار بھی بنے گی, اسی کے نتیجے میں غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے. شہباز شریف صاحب جو سے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھیے یہ باتیں ابھی قبل از وقت ہیں. ابھی ایک ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں جو اختتام پذیر ہے, اس کا آخری ریویو درکار ہے, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے, اور آگے آئی ایم ایف کا پروگرام ایک نیا پروگرام پاسبلٹی ہو سکتی ہے, مگر یہ فیصلہ کرنا ہوگا جس میں بھی ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس سے مستحکم ہو سکتے ہیں اور اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ نہ صرف مستحکم ہو بلکہ اس میں مزید بہتری ہے. کیونکہ ابھی جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے لیول ہے وہ میرے خیال سے ناقابل قبول ہے. یقیناً ہمارے کم از کم جو نارمل ہمارے امپورٹس ہوتی ہیں اس کے 2 سے 3 مہینوں کا کم از کم ہمارے پاس کور ہونا چاہیے. تو یقیناً آج زر مبادلہ کے ذخائر اس سطح کے نہیں ہیں. آگے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, مگر یہ باتیں ابھی قبل اس وقت ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت جب اپنا کام کا آغاز کرے گی, پہلے تو ہم موجودہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو طریقے سے مکمل کریں گے, اور انشاءاللہ جو ریفارمز جو اکنامک اسٹیپس شہباز صاحب نے ذکر بھی کیا جن کا اپنی تقریر میں, اس کے اوپر کام شروع تب آپ کو نظر آئے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی میرے خیال سے دیکھا جا سکتا ہے, مگر شہباز صاحب حکومت میں تو سر وزیر خزانہ کون آ رہا ہے؟ یہ دیکھیے تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں, انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا, انہوں نے یہ ہماری جماعت کے الٹیمیٹلی ہماری پوری جماعت ان کے فیصلوں پہ بیک کہتی ہے, یقین رکھتی ہے. تو یہ کابینہ کے فیصلے جو ہیں یہ تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کریں گے, اور ہمیشہ کی طرح ہماری پوری جماعت آپ نے دیکھا ہے کہ جس بھی شخص کی جو بھی ڈیوٹی لگاتی ہے ہم بطور نواز شریف کے سپاہی جماعت کے کارکن اپنا کام کرتے ہیں.
تو دیکھیے میرے خیال سے اگلے چند دنوں میں شاید یہ بات واضح ہوگی. شہباز شریف کی حکومت کیا 5 سال عرصہ پورا کر سکے گی؟ انشاءاللہ 5 سال پورا کرے گی جی. اور پاکستان کے جو آج مسائل ہیں معاشی مسائل, اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنا چاہیے. پیپل پارٹی مسلم میں مل کر اور کاف لیگ میں دوسری جماعتیں مل کر جو آپ آج حکومت بتائی ہے, انشاءاللہ وہ پاکستان کو مستحکم بھی کریں گی اور پاکستان کو معاشی مسائل سے نجات بھی دلائیں گی. اچھا سر, عوام بڑی بلک رہی ہے, ہمیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کے بلوں کی وجہ سے گھروں کے میٹر بھی تارے جا رہے ہیں, کافی کچھ, تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ ہم جو CNG ہے, LNG ہے, وہ رشیا سے لے کر آئیں گے. 1 سال کے اندر وہ آئیں گے. 1 سال چاہیے جو ملک سابقہ جو مسائل ہیں وہ قابو کرنے کے لیے, اور اس کے بعد آگے جانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ 2 سال میں ملک اپنے ٹریک پہ آ جائے گا. اچھا سر, PTI نے آج ایک پروگرام دیا ہے کہ ہم تمام صوبوں کے اندر احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, اگر تو وہ جمہوریت طریقے سے احتجاج کریں تو حق ہے ان کا, لیکن اگر وہ لا اینڈ آرڈر کی کچھ کریٹ کریں تو اس طرح سے نپٹا جائے گا. جمہوریت ہوتے ہوئے آپ پارلیمان کا حصہ کیوں نہیں بن رہے, آپ وفاقی سیٹیں کیوں نہیں لے پا رہے؟ جمہوریت ہوتے ہوئے پارلیمان کا حصہ ہے, کس نے کہا؟ میں پارلیمان سے تو آ رہا ہوں. نہیں, حصہ تو اس کا ضرور ہے, تو آپ وفاقی کی بنا کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ دیکھیے, بابو کی اس پارٹی کا خصوصی فیصلہ ہے, ہم ان کو بھرپور ساتھ دیں گے اکنامک چیلنجز نپٹنے کے لیے. اور ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو وزارتیں ہمیں دے دی ہیں وہ صوبے کو دے دو. 8-10 وزارتیں ایسی ہیں جو کہ 2015 میں صوبے میں چلی جاتی تھی, وہ وفاقی حکومت پر بوجھ ہے, وہ ختم ہوگی تو وفاقی حکومت کے پاس اسپیس آ جائے گی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ عوام کا جو مہنگائی کا بت ہے, کیا شہباز شریف اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا چاہیے. PTI والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے. کس نے کہا ہے؟ PTI والوں ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے, انہوں نے کہا ہے. جی, پتہ نہیں کیوں نہیں کرنے دیں گے. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذیلی ووٹوں سے آئے ہیں. وہ جو ہے وہ ان کے ووٹ صحیح ہیں, وہ ہمارے کہتے ووٹ ہیں ڈالی ہے. آپ 47 والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شہباز شریف 5 سال حکومت کرتے نظر آ رہے کل ہیں. کا نہیں پتہ ہوتا تو یہاں 5 سال بھی کون جو بت رہے ہے, گا کون نہیں رہے گا, مہنگائی کا جو بت ہے, شہباز شریف اس کو کنٹرول کر پا کے ابھی نہیں کہہ سکتے. جب یہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. مہنگائی کا سب سے بڑا ایشو ہے. تو سر آپ یہ کائنڈلی بتا دیں کہ آپ نے عوام کے لیے کون سا فارمولہ طے کیا ابھی تک؟ دیکھیے, ابھی تو آج پرائم منسٹر صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حلف اٹھا رہے ہیں, اور جب وہ اپنی منصب سنبھالیں گے پرائم منسٹر آفس انشاءاللہ بطور وزیر اعظم, اس کے بعد آپ کو سارے فارمولے بھی بتائیں گے. کل جس طرح انہوں نے نشاندہی کی ہے ان تمام ایشوز کی کہ جس سے ملک اس وقت گزر رہا ہے, ان مسائل کا ذکر کیا, تو انشاءاللہ ان کے حل کی طرف بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کیا نیت رکھتے ہیں اور ملک کو کس طرح آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں اور سوچ رکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی.